ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله العظيم. میرے دوستوں اور ساتھیوں، سورۃ النساء کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے چند حقوق بیان فرمائے ہیں. ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاكِينَ، مسکینوں کے ساتھ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور قریب والے پڑوسی کے ساتھ، وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور دور والے پڑوسی کے ساتھ، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کے ساتھ، وابن السبیل، اور مسافر کے ساتھ، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے غلام باندیوں کے ساتھ. ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ تبارک و تعالی کسی اترانے والے شیخی باز کو پسند نہیں فرماتے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے توحید کو بیان کیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. یہ ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے. الحمدللہ ہے. اس کے بعد کچھ احکام بیان فرمائے کہ کن کن لوگوں کا تمہارے ذمے میں حق ہے. ان میں سب سے پہلے والدین کو بیان کیا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو. پھر رشتہ داروں کا ذکر کیا، یتیموں اور مسکینوں کا ذکر کیا. اس کے بعد پڑوسیوں کا ذکر کیا. پڑوسیوں میں 3 باتیں ارشاد فرمایا قریب والا پڑوسی، دور والا پڑوسی، اور ساتھ بیٹھا ہوا یا ساتھ کھڑا ہوا آدمی. یہ 3 بیان فرمائی. ساتھ بیٹھا ہوا، کھڑا ہوا، جیسے اب مسجد میں آ کر بیٹھے، ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے جو بندے بیٹھے، یہ بھی پڑوسی ہے، تھوڑی دیر کا پڑوسی ہے. سفر کر رہے ہیں، سفر میں سیٹ پر ہمارے ساتھ کوئی آ کر بیٹھا دائیں بائیں، یہ سفر کا تھوڑی دیر کا ساتھی ہے، یہ بھی پڑوسی ہے. اس کے بھی کچھ حقوق ہیں. اور ایک ہے ہمارے گھر کے ساتھ دیوار سے دیوار ملی ہوئی ہے، قریب کا پڑوسی ہے. ایک تھوڑی دور کا پڑوسی ہے، دیوار نہیں ملی ہوئی. ان کے ساتھ بھی فرمایا اچھا سلوک کرو. یہ
معاشرت کے خاص احکام بیان فرمائے اس آیت کے اندر. معاشرت کا مطلب ہوتا ہے رہنا سہنا کیسا ہونا چاہیے. گھر میں والدین سے واسطہ ہے, والدین کے ساتھ ہم نے کیا طریقہ اختیار کرنا ہے بتایا. رشتہ داروں کے ساتھ آپ نے کیسے رہنا ہے بتایا. یتیم اور مسکین آپ کے پاس آ گئے, آپ نے ان کے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے بتایا. آپ کے قریب قریب میں پڑوسی آپ نے کیسے رہنا یہ بتایا. اس پوری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے معاشرت کی ایک اہم باتیں ارشاد فرمائی ہے, جو میں بارہا عرض کر چکا کہ دین کے 5 جو بنیادی اہم چیزیں ہیں ان میں سے ایک معاشرت ہے. اور اس معاشرت کا اصول یہ ہے اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچاؤ. اب یہ پڑوسی, عموماً آدمی پڑوسیوں کے بارے میں غفلت میں رہتا ہے. حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بڑے اہم حقوق بیان فرمائے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن. اللہ کی قسم مومن نہیں ہو سکتا, اللہ کی قسم مومن نہیں ہو سکتا, اللہ کی قسم مومن نہیں ہو سکتا. 3 باتیں ارشاد فرمایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر فرما رہے ہیں, جس سے اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ آگے جو بات آئے گی بڑی اہم ہے, کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ کسی عام انسان کی بات نہیں ہے, یہ محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے, وہی ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ مومن نہیں ہو سکتا. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ تو ایسے جملوں سے ڈرا کرتے تھے. یہ کیسی بات ارشاد فرما دی. فوراً پوچھا, عرض کیا من یا رسول اللہ, کون آدمی جس کے بارے میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کون آدمی ہے جو مومن نہیں ہو سکتا؟ آپ نے ارشاد فرمایا وہ کہ جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو, جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو. دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا لا يدخل الجنۃ, پہلی میں فرمایا مومن نہیں ہو سکتا, اور دوسری میں فرمایا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. جنت میں داخل نہیں ہو سکتا وہ آدمی جس کی شرارتوں سے تکلیفوں سے پڑوسی محفوظ نہ ہو. اسے آپ اندازہ لگائیں, یہ معمولی بات نہیں ہے. آج تو عزیز و اقارب کے حقوق کا خیال نہیں رکھا جا رہا, پڑوسی کا کہاں. دائیں بائیں ہمارے کچھ ہو جائے ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا. دیوار کے ساتھ دیوار ملی ہوئی ہے, اپنا پیٹ بھرا جا رہا ہے, لیکن ساتھ دیوار کے ساتھ جس کی دیوار ملی ہوئی ہے اس کے گھر میں فاقے ہیں, اس کے گھر میں فاقے. اور معلوم نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ارشاد فرما رہے ہیں کہ ما زال جبرائیل امین مسلسل مجھے آ کر پڑوسیوں کے بارے میں فرماتے رہے, اتنا فرمایا کہ مجھے ڈر ہونے لگا کہیں پڑوسی وراثت کے اندر حصے دار نہ بن جائے. وہ معمولی بات نہیں ہے. وراثت میں حصے دار کون بنتا ہے؟ باپ, بیٹا, بیوی, اولاد, بہن بھائی. پڑوسی کے اتنے حقوق بیان کیے کہ ایک فرمایا مجھے خدشہ ہوا کہیں یہ وراثت میں حصے دار نہ بن جائے. اتنا حق ہے اس کا. اور اسی کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کا فیصلہ فرمایا ہے. یہ کسی کہانیوں کی کتاب میں بات نہیں ہو رہی, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کی بات ہو رہی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے, فرمایا کہ ایک آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, فلاں عورت وہ کثرت سے نمازیں پڑھتی ہے, روزے رکھتی ہے, صدقے دیتی ہے, کثرت سے یعنی بہت زیادہ. کیا مطلب؟ فرض بھی پڑھ رہی ہے, فرض کے ساتھ نفل نمازیں بھی بڑھی ہیں. روزے فرض تو رکھتی ہے, نفل روزے بھی بڑھے ہیں. یہ عربی کے اندر کثرت کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. صدقہ یعنی زکات تو دی, صدقے بھی دیتی ہے, لیکن کہا کہ اس کی زبان سے اس کے پڑوسی کو تکلیف ہوتی ہے, اس کی زبان سے اس کے پڑوسی کو تکلیف ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہی فی النار, یہ عورت جہنمی ہے. اب اندازہ لگائیے کہاں گئے اس کے روزے, کہاں گئے اس کے صدقات, کہاں گئی اس کی نفلی نمازیں. آج ہمیں خود سوچنا چاہیے. آج نفلی نماز, روزہ, زکات, حج سب چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن پڑوسیوں کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے. یہ جہنم میں کیوں گئی, کس وجہ سے گئی؟ ایک ہی بات ارشاد کی گئی ہے, اور وہ کیا؟ اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے. اب یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے پوچھا بتاؤ مفلس کون ہے؟ مفلس کون ہے؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا وہ آدمی کہ جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو، یعنی اس وقت کا جو رائج الوقت پیسہ تھا، سکہ تھا، وہ نہیں ہے. جیسے آج ہم کہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ٹیڈی پیسہ بھی نہیں ہے، خالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مفلس یہ نہیں ہے. یہ دنیا والوں کے نزدیک تو مفلس ہے، لیکن اللہ کے ہاں مفلس کون ہے؟ فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی لایا جائے گا جو اپنے ساتھ نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا. دونوں حدیثیں سامنے رکھیں، نمازیں، نفلی، روزے، زکوٰۃ، صدقات، یہ نفلی بہت کچھ، نیکیوں کا پہاڑ لے کر آئے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب اس کا حساب کتاب آئے گا، ایک لائن لگ جائے گی لوگوں کی، یا اللہ اس نے میرا حق مارا، اس نے یہ تکلیف پہنچائی، اس نے یہ تکلیف پہنچائی. اب آ رہے لوگ، یہ وہی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچائی. یہاں پڑوسی کو یہ نہیں سمجھنا کہ گھر میں دوسروں کو تکلیف پہنچائے. زبان سے بیوی کو تکلیف، زبان سے بچوں کو تکلیف، زبان سے اماں ابا کو تکلیف، زبان سے بہن بھائیوں کو تکلیف، اور جس کو بھی تکلیف. یہ حق مارا جا رہا ہے دوسرے کا. ہم اپنی زبان سے بات نکال دیا، اگلے آدمی کے دل کے اوپر جا کر زخم لگ گیا، پرواہ نہیں کی. یہی ہوتا ہے اس زبان سے، اور کیا ہوتا ہے؟ یہ زبان سے ہو رہا ہے. اب وہ آئیں گے، اللہ ہمیں حق دلوایا جائے. اللہ فرمائیں گے اس نے اتنا حق مارا، اس کی نیکیاں اٹھا کر اتنی اس کے پلڑے میں ڈال دو. اب یہ جو نیکیوں کا پہاڑ لے کر آیا تھا نا، تھوڑی نیکیاں اٹھا کر اس بندے کو دے دی، وہ چلا گیا. یہ دنیا میں تو پیسہ دے کر جان چھوٹ جاتی ہے، قیامت میں پیسہ نہیں چلے گا، قیامت میں نیکی چلے گی. سب سے بہترین مال دنیا کے اندر، سب سے بہترین دولت دنیا کے اندر نیکی ہے. آج ہم نیکی کہتے ہیں، یار کوئی بات نہیں، چھوٹ گئی تو کیا ہوا. نا، نیکی کا موقع آئے تو مومن کو چھوڑنا نہیں چاہیے. کل قیامت میں دن ایک ایک نیکی کو ترسے گا انسان، ایک ایک نیکی کو. ایک نیکی نہ ہونے سے جہنم کا فیصلہ ہو سکتا ہے، اور ایک نیکی ہونے سے بندے کے لیے جنت کا فیصلہ ہو سکتا ہے. تو معمولی بات نہیں ہے. اس لیے موقع ملے آگے بڑھنا چاہیے. جب بھی کوئی نیکی کا موقع آئے، دل میں آیا کہ یہ نیکی کر گزرو، کر گزرو، کر گزرو، چھوڑو نہیں. نہ جانے اسی پر اللہ کامیاب فرما دے. تو دوسرا آیا، تیسرا آیا، اور سب کو دیتے گئے. فرمایا یہاں تک یہ حشر ہوگا کہ اس کی نیکیاں ختم ہو گئی، ابھی حق والے باقی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب جس چیز کا جتنا حق مارا اس کا گناہ اٹھا کر اس کے پلڑے میں ڈالو. جتنا حق مارا ہے اس کے اتنے گناہ اٹھا کے اس کے پلڑے میں، اس کے پلڑے میں. فرمایا مفلس یہ شخص ہے جو نیکیوں کا پہاڑ لے کر آیا تھا، اب جہنم کی طرف یہ گناہوں کا انبار لے کر جا رہا ہوگا. یہ مفلس ہے. یہ نیکیاں ہیں، ایسا نہیں کہ نیکی ختم ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ اس نے جس چیز کا خیال رکھنا تھا نہیں کیا. یہ زہر کا استعمال کیا جس نے جا کر اس کو برباد کر دیا. آج ہم اپنی زندگیوں میں عموماً انسان کی نظر اس طرف نہیں جاتی، معاشرت کی طرف. منہ سے کیا نکل رہا ہے، میں کیا کر رہا ہوں. یہ ساتھ کا پڑوسی مسجد میں بھی بیٹھے تو دوسرے کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے. مسجد میں ایسے آدمی کو آنے کی اجازت نہیں ہے جس کے جسم سے مسلسل بدبو آتی ہو. کسی کے پسینے میں بعض مرتبہ زیادہ بدبو آتی ہے، بیماری پیدا ہو گئی، یا اس کے بغل میں کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے بدبو زیادہ آتی ہے. ایسے آدمی کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے. منع کیا. کیوں؟ آئے گا دوسروں کو تکلیف پہنچے گی. جماعت کی نماز پڑھنے آ رہا ہے، اس کے لیے حکم ہے گھر میں نماز پڑھے، اللہ اس کو گھر میں جماعت والا ثواب عطا فرمائیں گے. کس نے تکلیف نہیں پہنچائی کسی کو. دیکھیے معمولی بات نہیں ہے. اور ہم مسجد میں آ کر بیٹھے اس انداز سے دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہے، یا دوسرے کو کندھے کو پھلانگا جا رہا ہے، یا دوسرے عبادت میں مصروف ہے، ہم اونچی آواز میں باتیں کرنے میں مصروف ہیں جس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی ہے. یہ پڑوسی ہے ہمارا، یہ مسجد میں آ کر جو بیٹھا یہ پڑوسی، اس کے حق کا خیال رکھنا ضروری ہے. یہ تو سامنے رکھنا ضروری ہے. آج تو مسائل یہاں تک ہو گئے ہیں، ایسے ایسے واقعات آپ کے سامنے بھی ہو گئے، میرے سامنے تو آتے رہتے. ایسے واقعات، یہاں گھر میں میت ہوئی ہے، والدہ کا انتقال ہوا ہے، ساتھ ہی والے کے گھر میں آج شادی ہے. یہ میت والے کہہ کر ہاتھ باندھ کر سک گئے کہ آج ہماری اماں کا انتقال ہو گیا، آج آپ اپنا پروگرام نہ کریں، آج آپ سادگی سے معاملہ کر لیں. لیکن نہیں، اس گھر کے اندر ناچ گانا بھی ہوا، ڈھول باجا بھی ہوا، اور زور زور سے میوزک بھی بجایا گیا، اور ان کی تکلیف کا کوئی احساس نہیں کیا گیا. یہ کیسا مسلمان ہے؟ یہ کس منہ سے جائے گا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرے گا؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جس پر ہر انسان اپنی جان نشاور کرنا اپنے لیے سعادت کی بات سمجھتا ہے، اور حضرات صحابہ اکرام جیسا ماحول، اور ایسا حضرات ازواج مطہرات جیسا ماحول کہ وہ کیسے کیسے آپ سے محبت کرنے والے، وہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے لیے اٹھتے، آہستہ سے اپنا جوتا مبارک پہن کر آہستہ سے باہر تقاضے کے لیے چلے جاتے کہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ حالانکہ اگر آپ کہہ دیتے کہ میں اٹھنے والا ہوں تو گھر والے اٹھ کر آپ کی خدمت کے لیے تیار ہو جائیں، وہ تو جان دینے کے لیے تیار ہے، ان جیسا تو کسی نے دیکھا نہیں ہے، نہ قیامت تک آنا ہے۔ اور یہاں عالم یہ ہے کہ اپنی خوشی سے دوسروں کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، اور جس خوشی میں ایک مسلمان کا دل توڑا گیا وہ خوشی کبھی پوری نہیں ہو سکتی، یاد رکھنا چاہیے، یہ یاد رکھیں، یہ دنیا کے اندر اللہ کا دستور ہے، طریقہ ہے۔ اگر ہم دوسروں کو تکلیف پہنچائیں گے، ہم کسی کے زخم پر نمک چھڑکیں گے اور ہم سمجھے کہ میں مطمئن ہوں نا، آج ہم نے زخم چھڑکا، یہ گھوم گھام کر میرے تک آئے گا، اور ایک دن وہ دن آئے گا کہ لوگ میرے زخم پر بھی نمک چھڑکیں گے۔ جو دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ پلٹ کر تکلیف میرے تک آئے گی، اور اگر میں دوسروں میں خوشیاں بانٹوں، دکھ درد میں حصہ لوں اور ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھوں، تو پھر یہ سارا پلٹ کر میری طرف آئے گا، دوسرے لوگ بھی میرے غم کو اپنا غم سمجھیں گے۔ آج خود غرضی آ گئی، خود غرضی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا معاشرہ قائم کر کے گئے، آپ کے آنے سے پہلے اس معاشرے میں خود غرضی تھی، ہر انسان کو اپنا میرا کام ہونا چاہیے، بس۔ آپ خود غرضی یہی ہے کہ میری شادی ہو رہی ہے تو میں کیوں ڈھول بجانا کروں؟ ایک تو وہ ہے ہی غلط، ناجائز ہے ویسے ہی معاملہ، لیکن میں کیوں نہ کروں، میں تو اپنی شادی اس سے کرنا ہے، بڑے ارمان ہم نے پال رکھے تھے، ارمان آپ نے پال رکھے تھے، آپ اللہ اور رسول کے حکم کی مخالفت کر رہے ہیں، خود غرضی نہیں ہوئی تو اور کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا معاشرہ قائم کر کے گئے، وہ لوگ جن کے اندر خود غرضی تھی، ایک دوسرے پر جان چھڑکانے والے، ایثار کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ ایثار زبان سے کہنا آسان ہے، کر کے دکھانا مشکل ہے۔ کیسا جذبہ؟ خود بھوکے رہنا گوارا کر لیا، لیکن اپنے مسلمان بھائی کا پیٹ بھر دیا، تو کر کے دکھائے۔ آج تو مسلمان بھائی، حقیقی بھائی ہو، اس کا پیٹ بھرنا کوئی گوارا نہیں کرتا کہ میرا پیٹ بھر جائے، خود غرضی ہے، یہ خود غرضی آ گئی، کہاں سے وہ حقوق ادا کرے گا؟ آج تو معاملات ہی الگ ہے، کوئی اگر کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا، خدا نہ خواستہ کوئی تکلیف میں گر گیا تو کیا کرتے ہیں؟ وہ مدد کرنے کے لیے نہیں آتا، مدد کرنے کے بعد میں سوچتے سب سے پہلے موبائل نکالا، پہلے اس کی ویڈیو بناؤ، اپنے ٹک ٹاک پر اپلوڈ کرو، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس کی مدد بھی کرنی ہے کہ نہیں کرنی۔ اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، آج مسلمان کا مذاق اڑا رہا ہے، ٹک ٹاک پر اپلوڈ کر کے وہ لوگوں کے کمنٹ آ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، تالیاں بج رہی ہیں، اور یہ خوش ہو رہا ہے میں نے بڑا کام کیا، یہ جس دن گردن پکڑی جائے گی اس دن پتہ چلے گا کیا کام کر کے آیا ہے۔ کسی مسلمان کی عزت سے کھیلنا آسان کام ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر چلے گئے ہیں کہ مسلمان کی عزت بیت اللہ سے فرمایا ہے، بیت اللہ تیری عزت کے کیا کہنے، تیری حرمت کے کیا کہنے، لیکن مسلمان کی عزت تیری عظمت سے بھی بڑھ کر ہے، بیت اللہ کو خطاب کر کے فرمایا ہے۔ کوئی معمولی بات ہے آج دوسروں کی عزتوں سے کھیلنا، دوسروں کی ذات کو تکلیف پہنچانا، اپنی زبان میں جو آیا بول دینا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ یہی فرمایا۔ دوسری عورت کا ذکر ہوا اور دوسری عورت عرض کیا کہ فلاں نہیں ہے، نماز روزہ فرض پورا ہوتا ہے، باقی نفلی کم ہے، نفلی زیادہ نہیں ہے، لیکن زبان سے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچاتی، زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی۔ آپ نے فرمایا یہ عورت جنتی ہے۔ یہ دیکھ لیں فیصلہ جہنمی اور جنتی ہونے کا کس بنیاد پر ہو رہا ہے؟ یہ صرف عورت کا ذکر ہے، یہ بتا دیا مرد کا بھی یہی حکم ہے، سب کے لیے یہی حکم ہے۔ اپنی زبان سے وہ پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچا رہی، حکم دیا جا رہا ہے جنتی ہے، اس کی نیکیاں محفوظ ہو گئی، یہ کل قیامت والے دن نماز روزہ اپنے ساتھ جو لے کر جائے گی اس کو کامیاب کر دے گا۔ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کہاں پہنچ رہے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے پڑوسی کے بارے میں کہ حقوق کیا بیان کیے گئے۔ ہم تو اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ رہے، پڑوسی عزیز و اقارب کو حقوق تو اور بڑھ کر ہیں، گھر والوں کو حقوق تو اور بڑھ کر ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں عجیب بات ارشاد فرمایا پڑوسی کے حقوق بیان کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر پڑوسی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو۔ نمبر 1، اگر بیمار ہو جائے تو عیادت کرو، اس کی جا کر عیادت کرنی چاہیے۔ اور عیادت کا کیا مطلب ہے؟ ہم تو عیادت کا مطلب سمجھتے کہ ہاتھ میں فروٹ کا تھیلا ہو تو اس کے گھر میں جائے اور جا کر وہاں بیٹھ کر اس کی چائے وائے بھی پیے، گپ شپ بھی کرے اور اٹھ کر آ جائیں۔ یا پھر کوئی گیا بہت ہی خیر خواہ نکلا، کہا اچھا کیا ہوا، کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے، کیا تکلیف ہے؟ کہا جی مجھے فلاں بیماری ہے۔ او ہو، کہا اس بیماری میں تو یہ بندے انتقال کر گئے ابھی حال ہی میں، کہ چل تو بھی رستہ پکڑ، تیرا بھی اب نمبر لگ گیا، اب تو رستہ پکڑ، تیرا چھٹی ہونے والی ہے۔ اللہ کے بندے، آپ عیادت کرنے گئے، اس کو تکلیف پہنچانے گئے، یہ زبان سے ایک ہی جملہ بولا نا،
بولا تو ایک جملہ، اس بیچارے کے دل پر کتنے آپ نے زخم کر دیے ایک لمحے کے اندر، وہ بیمار اور بیمار ہو جائے گا. اور حضور نے کیا سکھایا؟ سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ لا باس طہور انشاءاللہ. اور جا کر یوں کہے لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں شفا عطا فرما دیں گے. سبحان اللہ، کیا جملہ ہے. دل اگلے آدمی کا اچھا ہو جائے. کتنے ایسے ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ اچھے کہ بتایا جاتا ہے، آ کر لوگ بتاتے ہیں یار میں گیا میری بیماری آدھی تو ڈاکٹر کی بول سے ہی ٹھیک ہو گئی. کیسے ٹھیک ہو گئی آدھی؟ اس نے اس کو تسلی دی کہ ماشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو اب ڈرا دیا، آپ کو کوئی پریشانی کی بات نہیں، آپ دیکھو چند سیکنڈوں کے اندر ٹھیک ہو جاؤ گے، بس اس کو استعمال کو ٹھیک ہو جاؤ گے. وہ مریض آدھا ٹھیک ہو جاتا ہے، باتوں سے ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ انسان کے اندر فطرت ہے. اگر آپ جائیں اور کہنا بھائی چیڑ پھاڑ ہوگی تیری تو، یا تو 10 دن کا مہمان ہے اس کے بعد ختم تیری کہانی، وہ بیچارہ پہلے سے اور آدھا ہو جائے گا. یہ زبان کا اثر ہے، یہ زبان ہے. اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے عیادت کرو. عیادت کا مطلب یہ نہیں تکلیفیں پہنچاؤ جا کر، یہ نہیں کہ فروٹ کا ساتھ تھیلا لے کر جاؤ، کوئی ضرورت نہیں فروٹ کا تھیلا لے کر جانے کی، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ چپ چاپ جاؤ اور جا کر عیادت کر کے آ جاؤ، ختم کہانی. بس 2 بول تسلی کے بول دو، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. دوسرا حق فرمایا پڑوسی کا دوسرا حق یہ ہے کہ اگر انتقال کر جائے تو اس کے جنازے میں جاؤ اور اس کی جنازے کے لیے اس کی مدد کرو. کیا مدد کرو؟ کہ اگر جنازے میں ضرورت ہے قبر بنوانے کی، کفن وفن کی کوئی ضرورت ہے، وہ ضرورت جا کر اس کے ساتھ پوری کی جائے. اب دنیا سے چلا گیا، یہ پڑوسی کا حق ہے، اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے. ضرورت پڑتی ہے بہت سارے، آپ کو کپڑے بنانا ہے بہت مہنگا پڑ رہا ہے تو کوئی بندہ نہیں ہے، آپ کہیں گے آپ فکر مند نہیں ہو میں جا کر قبر کا انتظام کروا دیتا ہوں، آپ اپنی باقی معاملات دیکھ لو. کوئی کہ جی میں کفن کا انتظام کروا دیتا ہوں، پریشان نہیں ہو. یہ مسلمان کو تسلی دینا ہے. اس کے دل کی ڈھارس بنے گی کہ 2 بندے میرے ساتھ ہیں. ہم تو اکیلے چھوڑتے پتہ ہی نہیں، وہاں سے میت نکل کر چلی جائے ہو جائے، کل کو اگر پوچھتے کیا ہوا تھا، کل کو اگر پوچھے گا کیا ہوا تھا، آج اس کو پتا نہیں چلا گھر کے قریب ہی سے وہ جنازہ اٹھ کر گیا ہے اور اس کو پتا ہی نہیں ہے کہ وہاں پر میت ہو چکی ہے اور ہمارے قریب کا ایک بندہ وہ دنیا سے رخصت ہو چکا ہے. یہ دوسرا حق ہے. تیسرا حق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ قرض مانگے، تمہارے پاس استطاعت ہے، اللہ نے مال سے نوازا ہے تو قرض دے دو. مجبور ہے، ضرورت مند ہے، لیکن ایسا مجبور ہے ضرورت مند ہے پتہ ہے واپس لوٹا بھی دے گا. اگر کسی کے بارے میں تجربہ ہے یہ پیسہ لیتا ہے واپس دیکھتا نہیں، اس کو نہ دو. ضروری نہیں اس کو دینا ہی دینا ہے، نہ پھر نہ دو. لیکن آیا ہے ضرورت مند ہے، استطاعت ہے آپ کی، آپ اس کو قرض دے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. چوتھا حق آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کو کوئی مصیبت پہنچے تو تعزیت کرو. اس کے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، آپ تعزیت کرنے کے لیے چلے جائیں. تعزیت کا مطلب یہ نہیں ہمارے ہاں جو یہ مطلب ہی الگ ہی ہے، وہاں جا کر بیٹھ جاؤ اور ٹیکا جما لو اور دوپہر کے کھانے میں ہی حاضر ہو، شام کے کھانے میں بھی حاضر ہو. کہا جی لنگر لگ رہا ہے، اب دوسرے بندوں کے ذمے کھانا کھلانا، اب جا کر بوٹیاں گنو، اب جا کر میٹھے گنو کہ میٹھا بھی نہیں آیا، بوٹی بھی نہیں آئی، فلانا نہیں آیا، صبح کا ناشتے کے اندر تو حلوہ اور پوڑی آنی چاہیے تھے، وہ کیسے نہیں آئی؟ کیا کریں، کیا بتائیں؟ آج تو حالت ہی عجیب ہو چکی ہے. یعنی مرنے کے اوپر بھی مال کھانا ہے. جس کا گھر قریب ہے اس کو کیا ضرورت ہے وہ اپنے گھر میں جائے نا. اللہ کے بندے، آپ کو کس نے کہا بار بار جا کر وہاں بیٹھو اور کھانے کے ٹائم میں بندہ پہنچ گیا؟ ویسے وہاں میدان خالی ہے، یہ تو میں بہت دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھتے، میدان خالی، کوئی بھی اس کے پاس نہیں بیٹھا. جیسے کھانے کا ٹائم ہوا ایسا ایسا بھرنا شروع ہو گیا. کیا ہوا؟ اب کیا ہو رہا ہے مسئلہ؟ نہ دیں آپ کھانا، پھر دیکھیں کوئی آتا ہے کہ نہیں آتا، پتہ چل جائے گا کہ کھانے والے ہی لوگ ہیں، تسلی دینے والا کوئی بندہ نظر نہیں آئے گا. اور یہ کھانا اس کی اجازت بھی نہیں ہے کہ دوسرے کے ذمہ ڈال دو تو نے کھانا بنا کے لانا، جائز نہیں ہے. یاد رکھیں کسی کی مسلمان کی دل کی خوشی کے بغیر اس سے پیسہ نکلوانا اور اس کی ذمہ داری لگا دینا، 4 دیگ 5 دیگ 6 دیگ پکا کر لائے گا، اس کی اجازت نہیں ہے. حکم تو یہ ہے قریب قریب کو، ارے یہ بیچارے آج بیماری، ان کا کوئی عزیز چلا گیا ہے، یہ تکلیف میں ہے، آپ اپنے گھر سے کھانا لے کر آؤ، ان کو اپنے پاس بٹھاؤ اور ان کو بیٹھ کر کھلاؤ، نہ کہ ان سے کھاؤ. یہ نہیں حکم دیا، کھلاؤ ان کو آ کر. یہ بیچارے آج انتظام نہیں کر سکتے اپنا، ان کی تسلی کرو، ان کی ڈھارس بنداؤ، ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ اپنا کھانا بھی کھا لو، ان کو بھی کھلاؤ. اور وہ بیچارے تو بھاگ دوڑ میں ہی لگے ہوئے کہ کس کو کھانا مل رہا ہے کس کو نہیں مل رہا، اور اس کے کھانے کی کسی کو پرواہ نہیں ہے. ہم الٹ چل رہے ہیں. یہ نہیں ہے تعزیت، یہ نہیں ہے کہ ہم مصیبت میں اور تکلیف جا کر پہنچا رہے ہیں، یہ طریقہ نہیں ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ کوئی برا کام کر بیٹھے تو اس پر پردہ ڈالو. بڑی عجیب بات ہے، اگر پتہ چلے کہ پڑوسی سے کوئی فلاں برا کام ہو گیا، پردہ ڈالو، پردہ ڈالو. آج تو پتہ چل جائے تو جب تک دوسروں کو بتانا دیا جائے تب تک دل کو چین نہیں آتا کہ یہ بات میرے دل میں آئی، میں بتا ہی جاؤں، اور بتا کر ہی جان چھوٹے گی. اور پھر کیسے بتائیں گے؟ میں نے صرف تجھے بتایا ہے، کسی اور کو نہ بتانا. میں نے صرف تجھے بتایا، کسی اور کا نہ بتانا. اور تھوڑی دیر بعد پورے محلے میں بات ہوتی ہے، کیونکہ ہر ایک دوسرے کو بتاتے ہوئے یہ کہتا تو کسی اور کو نہ بتانا. ہم تو یہ پردہ فاش
حکم ہے عیب چھپاؤ، پردہ ڈالو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ کسی کے عیب کو چھپاتا ہے اللہ اس کے عیب کو چھپاتے ہیں. اور آگے عجیب بات ارشاد فرمایا اگر کسی مسلمان نے کسی مسلمان کے عیب کو فاش کر دیا فرمایا اللہ اس کے عیب کو فاش کر دے گا، گھر بیٹھے اللہ اس کو ذلیل کر دے گا. نعوذ باللہ، اللہ محفوظ رکھے. کوئی معمولی بات نہیں ہے. پردہ ڈالنے کا حکم ہے، یہ پڑوسی پردہ ڈالو اس پر، اس کے عیب کو چھپاؤ، دائیں بائیں نہیں ہونے دو. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا اگر کوئی اس کو نعمت ملے مبارکباد دو. اس کے ہاں بیٹا ہوا ہے، بیٹی ہوئی ہے، کوئی اور نعمت مل رہی ہے، اس کو مبارکباد دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مبارک کرے، اللہ نے آپ کو یہ نعمت دی، اس کو مبارکباد دو. یہ مبارکباد دینے کا بھی حق ہے. اور اس کے بعد عجیب بات ارشاد فرمایا اپنی عمارت اس کی عمارت سے اتنی بلند نہ کرو کہ اس کی ہوا ہی بند ہو جائے. اس کا 2 منزلہ گھر ہے، اپنے 3 منزلہ بنا دیا، 4 منزلہ بنا دیا، اس بیچارے کی ہوا ہی بند ہو گئی. یہ پڑوسی کا حق ادا نہیں کیا. اور آگے ایک عجیب بات اور ارشاد فرمایا اپنے گھر میں اگر تمہارے کھانا بن رہا ہے اس کی خوشبو تمہارے پڑوسی کے گھر میں نہ جائے، اس سے اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ. ہاں یہ کر سکتے ہو، اگر کھانا بنا تو اس میں سے کچھ اس کے گھر میں بھی پہنچا دو، اگر نہیں دینا تو پھر روکو اپنے کھانے کی خوشبو کو دوسرے کے گھر میں نہ جائے کہ اس کے دل میں حسرت پیدا ہو رہی ہے. اور ایک حدیث میں تو عجیب بات ہے، فرمایا اگر گھر میں آپ کوئی فروٹ لے کر آئے ہو اپنے بچے کو دیا تو پھر اپنے بچے کو روکو کہ وہ گھر کے اندر ہی کھا لے. ایسا نہ ہو کہ پڑوسی کے بچے کے پاس استطاعت نہیں کھانے کے، اس کے دل میں حسرت پیدا ہو، جلن ہو، کاش میرے پاس بھی ہوتا میں بھی کھاتا. یہ پڑوسی کا حقوق کیسا بیان کیا گیا. اور آج کیا کیفیت ہے، آج تو دوسروں کو جلایا جاتا ہے. حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ عجیب بات ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا حضرت میاں جی اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکابر علماء دیوبند میں سے. یہ اکابر وہ ہیں کہ جنہوں نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ادا کو زندہ کیا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی اداؤں کو زندہ کیا، معمولی لوگ نہیں تھے. فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت کے گھر گیا، بارش ہوئی، برسات کی وجہ سے چھت ٹپکنے لگ گئی، کچا گھر تھا اور حضرت کے پاس اتنے پیسے تھے کہ گھر بنا سکتے تھے اپنا. میں نے جا کر جب وہ چھت ٹپکی اور میں نے عرض کیا کہ حضرت گھر ہی پکا بنوا لیا ہوتا تاکہ یہ ہوتا ہی نہیں. تو فرمایا حضرت نے عجیب بات فرمائی، فرمایا واہ واہ کہ آپ کے ذہن میں یہ بات آئی، میرے ذہن میں تو نہیں آئی، لیکن اس سے ان کو تنبیہ کرنا مقصود تھا. تو فرمایا کہ میں نیچے سر جھکا کر بیٹھ گیا کہ کوئی غلط بات نکل گئی. فرمایا مجھے پکڑا اور گھر سے باہر نکل کر فرمایا دائیں طرف دیکھو، گلی میں سارے دیکھو کچے گھر ہیں جی، بائیں طرف دیکھو سارے کیا گھر ہیں، کچے گھر ہیں جی. فرمایا ساروں کے گھر کچے ہیں، ان کی طاقت نہیں ہے پکا گھر بنا لے، میں اپنا پکا گھر بناؤں گا. ان کے دلوں میں حسرت ہوگی کہ کاش ہمارا گھر بھی پکا ہوتا. میں اپنے اس گھر بنانے سے کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتا. حالانکہ یہ کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے. ایک مومن کے دل کے اندر وہ جذبہ ہے جو ایک مومن سے محبت کرتا ہے، اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے. میں ایک مرتبہ گیا تو آم آئے ہوئے تھے، آم کا زمانہ تھا، کھایا اور کھا کر اس کے بعد گٹھلی اور چھلکے تھے. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ کچرا اٹھا کر باہر ڈال کے آ جاؤ. فرمایا کہ میں جانے لگا تو پوچھا کہ کچرے ڈالنے کا طریقہ آتا ہے؟ ہمیں تو ہم کچرا ڈالنے کا ہمارے ہاں کیا طریقہ ہے؟ ہمارے ہاں طریقہ یہ کہ شاپر کے اندر بند کرو، اوپر سے نیچے پھینکو. کوئی مسجد میں نمازی جا رہا ہے، اس کے سر پہ لگے کچھ ہو، نیچے زور سے پھینکو، پھٹے نیچے جا کے گندگی پھیل جائے، سب کے کپڑے خراب ہوتے رہے. آج تو ہم نعوذ باللہ کیفیت گھروں میں جا کے سمجھانا چاہیے. وہ کیفیت بنائی ہوئی ہے کہ دوسروں کو تکلیف پہنچانے کا ذریعہ ڈھونڈا جاتا ہے کیسے تکلیف پہنچائی جائے. یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اوپر سے کچرا نیچے پھینک دو یا کچرا گھر میں جمع کر کے کسی جگہ جا کے ڈالا جائے. اب یہاں سنیے، میں نے عرض کیا کہ حضرت اس کے ڈالنے کا بھی کوئی طریقہ ہے؟ فرمایا ہاں ہے. جاؤ اور گٹھلیاں جو ہیں آم کی فلاں جگہ ڈال دو، اور جو چھلکے وہ ایک جگہ نہیں ڈالنا، تھوڑی سے فلاں جگہ، تھوڑی سے فلاں جگہ، تھوڑی سے فلاں جگہ ڈال دو. میں کر کے آ گیا. میں نے آ کر پوچھا حضرت سمجھ میں نہیں آیا بات؟ فرمایا میں نے اس وجہ سے کہا کہ اگر یہ سارے چھلکے اور گٹھلیاں ایک ہی جگہ ڈالو گے تو میرے دائیں بائیں غریب لوگ رہتے ہیں، ان میں استطاعت نہیں ہے کہ آم خرید کر کھا سکے. کسی کے دل میں حسرت آئے گی. آج میاں جی کے گھر میں آم آئے تھے، ہمارے گھر میں آم نہیں آئے. آئے ہائے کیسے لوگ ہیں، کیسے لوگ دوسروں کا خیال رکھنے والے. اور فرمایا میں نے اس لیے کہ تھوڑی تھوڑی جگہ ڈالو تاکہ وہ دور سے نظر نہیں آئے، تھوڑی تھوڑی کسی جگہ پر ہوں گے وہ نظر نہیں آئیں گے. گٹھلیاں الگ اس لیے ڈلوائیں اور چھلکے اس لیے ڈلوائے کہ وہاں سے بکریوں کو گزر ہوتا ہے چھلکوں والی جگہوں پر، وہ چھلکے کھا کر چلی جائیں گی. اور گٹھلیاں وہاں پھینکوائی جہاں بچے کھیلتے ہیں، بچے گٹھلیوں سے کھیلتے ہیں، وہ اٹھا کر گٹھلیوں سے کھیل لیں گے، وہ ان کے کام آ جائیں گی، اور چھلکے بکریوں اور جانوروں کے کام آ جائیں گے. سبحان اللہ. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے کچرے سے بھی دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچا رہے ہیں. یہ ہے دین پر عمل کرنے والے. یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے قرآن اور حدیث کو سمجھا ہے.
ہم سمجھتے کہ میں نمازی بن گیا، میں صف اول میں ہوں، میں دوسروں کو تکلیف پہنچاؤں جیسے چاہے پہنچاؤں، میں سمجھتا ہوں میں بڑا دیندار ہوں، میں سمجھتا ہوں میرے اندر ایسا ہے کہ میں 7ویں آسمان پر پہنچا ہوا، میں بڑا نیک بن چکا ہوں نماز پڑھ کر، میں بڑا نیک بن چکا ہوں روزہ رکھ کر، میں تو تلاوت بھی کرتا ہوں، اور منہ سے جب میرے لفظ نکلتے ہیں تو دوسروں کو تکلیفیں پہنچ رہی ہیں. یہ کیسا انسان ہوں؟ یہ تو حکم نہیں دیا گیا کہ انسان ایسا بن جائے کہ اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف پہنچائے. یہ ہمیں غور کرنا ہے میرے دوستو. ہم اس لیے بیٹھے ہیں، یہ قرآن و حدیث میرے اور آپ کے لیے ہی ہے. ہم اپنی زندگیوں میں لائیں، اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں، دوسروں کا خیال رکھیں، ہرگز ایسا نہ کریں اپنی خوشی سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائیں، اپنی خوشی سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے. آج ہمارے یہاں عام ہے، اپنی شادی ہے اور ڈیک بج رہا ہے اور ساری رات 3 4 بجے تک بج رہا ہے، اور اتنی اونچی آواز میں بج رہا ہے کہ کسی کے گھر میں کوئی سو نہیں سکتا، چاہے ان کے گھر میں کوئی بزرگ ہے، چاہے کوئی بیمار ہے، چاہے کوئی نمازی ہے، نہ وہ اپنی نماز، نہ وہ تلاوت، نہ سونا، کچھ بھی سب کو ختم کر رہے ہیں ہم، اور ہم اپنی خوشی کے اندر یہ کام کر رہے ہیں. اس خوشی میں کیسے اللہ تعالیٰ کی رضا آ سکتی ہے؟ یہ خوشی ہمیں قیامت والے دن پھنسوانے والی ہے. خدا کے لیے سوچیں، خدا کے لیے اپنے جذبات کو اپنے اندر رکھ کر ہم قرآن و حدیث کے پابند ہوں. کیوں پابند ہوں؟ اس لیے کہ ہم نے مرنا ہے، ہم نے اپنے اللہ کو جا کر جواب دینا ہے، ہم نے قبر میں جانا ہے. ہماری زندگی دنیا والی نہیں ہے، یہ دنیا کی عیش و عشرت الگ رہی، لیکن اصل زندگی آخرت کی، جنت کی، جو اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والے وہاں کی نعمتیں اصل نعمتیں ہیں، وہاں کی دولت اصل دولت ہے. اس دولت کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرنی ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وآله وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا. مولا کریم میں الہ العالمین، یا ذا الجلال والإکرام، یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. مولا کریم میں الہ العالمین، جس طرح اب آپ نے ہمیں اپنے در پر آنے کی توفیق عطا فرمائی، مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، یا اللہ روزانہ اسی طرح 5 وقت اپنے در پر حاضری کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہم سب کو اپنے نیک اور پیارے بندوں میں شامل فرما دے. مولا کریم میں الہ العالمین، اے رب العالمین ہم سب کو دیندار بنا دیجیے. یا اللہ ہم سب کو دیندار بنا دیجیے. یا اللہ ہمارے اخلاق اچھے فرما دیجیے. یا اللہ جس طرح آپ نے ہماری صورت اچھی بنائی، ہمارے اخلاق بھی اچھے بنا دیجیے. مولا کریم الہ العالمین پورے اخلاق سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ حلال کما کر حلال کھانے کی توفیق عطا فرما. لقمہ حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما. مولا کریم اپنی زندگی عفت اور پاک دامنی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما. نوجوانوں کو اپنی جوانی محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین ہماری خلوت اور جلوت، ہماری تنہائی اور لوگوں کے درمیان رہنا، یا اللہ سب کے اندر اپنا ڈر اور اپنا تقوی نصیب فرما. مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین جیسا آپ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ویسا ہم سب کو بنا دیجیے. مولا کریم آپ کے حبیب کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرما. ہمارے گھروں میں بھی دین کو زندہ فرما. ہمارے گھروں کا ماحول بھی مسجد والا بنا. مولا کریم الہ العالمین گھروں میں خواتین کو بھی، یا اللہ بچیوں کو بھی، یا اللہ نمازی بنا. مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین ہمارے گھر والوں میں سے، ہمارے بہن بھائیوں میں سے، ہمارے دوستوں احباب میں سے جو بھی مسلمان دین پر نہیں، یا اللہ ان کے دل بھی دین کی طرف بھیج دیجیے. مولا کریم ہم سب کو بھی دین پر استقامت عطا فرما. مرتے دب تک دین سے وابستگی نصیب فرما. مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ جتنے بھی ساتھی مجھ سمیت یہاں موجود ہیں ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنائیں پوری فرما. اے الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں، گھروں میں جو بیمار ہے، دوستوں احباب میں جو بیمار ہے، جنہوں نے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا، کہنا چاہتے تھے نہیں کر سکے، امید رکھتے ہیں پیغام پہنچایا نہ پہنچ سکا، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. ایک ساتھی کی اہلیہ کافی علیل ہے اور کافی سیریس حالت ہے، دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مکمل صحت عطا فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تکلیف کو دور فرما کر ان کو نئی زندگی عطا فرما دے. اور ایک ساتھی کی والدہ علیل ہے، انہوں نے دعا کے لیے کہا یا اللہ ان کی والدہ کو خوب صحت عطا فرما دیجیے.
اور بھی یا اللہ ہم میں سے جو یہاں بیمار ہے یا گھروں میں کوئی بیمار ہے یا اللہ سب کو اپنے صحت کے خزانوں سے صحت کی دولت سے مالا مال کروا. مولا کریم العالمین جو بے روزگار ان کو حلال برکت والا روزگار عطا فرما, جن کو حلال روزگار میسر ان کی روزی میں خوب برکت عطا فرما. یا اللہ حاضری کے حضرت کے شریروں کی شر سے نظر بد سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ دین کے جس شعبے میں ہم بہتر انداز میں کام کر سکتے ہیں اس میں قبول فرما. مجاہدین کی تبلیغی جماعتوں کی مدارس کی مساجد کی خانقاہوں کی علماء کی تمام مسلمان عالم کی حفاظت فرما. یا اللہ دائیں بائیں اوپر نیچے سامنے پیچھے ہر طرف نور پیدا فرما. یا اللہ ہم سب کو سراپا نور بنا. مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذو الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین. سلامتی اعضاء سلام کے ایمان کے ساتھ زندہ رکھ. سلامتی اعضاء سلام کے ایمان کے ساتھ دنیا سے روکا. رقیق القلب رحیم المزاج حلیم متوا بنا دیجیے. قلب سلیم فہم سلیم عقل سلیم عطا فرما. عقل سلیم پر فضل عظیم عطا فرما. مولا کریم الہ العالمین ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما. اے اللہ یا ذا الجلال والاکرام جتنی بھی دعائیں آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں وہ سب کے حق میں قبول فرما. جن چیزوں سے پناہ مانگی ان سب سے ہم سب کو پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. آمين يا رب العالمين.